میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد مجھے تو کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ میرا جسم بے جان ہو چکا تھا، لیکن میری خالہ میرے پاس رہتی اور میری بیٹی کا بھی خیال رکھتی۔ لیکن خالہ کا جوان بیٹا مجھ پر نظر رکھتا۔ ایک دن میں بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہی تھی تو جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے سات پھپھو کا بیٹا۔ پوری بات جاننے کے لیے میرے ساتھ دیکھیں۔ پہلی چاہت دسمبر 18، جب سے جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ مرحا کو تو ہوش نہیں تھا۔ ہوش میں آتی تو سسکنے لگتی، روتے پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ کچھ دیر سو جائیں۔ اگر یہ جاگتی رہیں تو ان کی ذہنی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ اب یہ صبح تک ہی ہوش میں آئیں گی۔ میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، جب یہ ہوش میں آ جائیں تو 3 دن انہیں باقاعدگی سے دیتے رہیے گا۔ ڈاکٹر ہدایت دیتے ہوئے وہ پرچی جس پر میڈیسن لکھی تھی فریال کے ہاتھ میں دینے لگے کہ مرحا کی خالہ نے اس کے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ کس چیز کی میڈیسنز ہیں؟ تو ڈاکٹر ایک دم ہی گھبرا گئی۔ وہ سکون کی گھبراہٹ میں بولنے کہ اس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر سبھی حیران تھے۔ ادھر دینا فریال میں اپنے بیٹے سے منگوا لیتی ہوں۔ مرا کی خالہ کو فریال کے اس کی بلائی ہوئی ڈاکٹر پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ تبھی وہ پرچی مانگنے لگی جس پر میڈیسنز کے نام لکھے تھے۔ ارے نہیں، اگر ضرورت پڑی تو دے دیجیے گا، ورنہ رہنے دیجیے گا، ڈاکٹر گھبراہٹ میں کہتی۔ یہ جا وہ جا اتنی تیزی سے گھر سے غائب ہوئی کہ سب کو لوگوں کو اس ڈاکٹر کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ مرا کی خالہ کیا کہہ سکتی تھی، ایک گہری سانس لے کر رک گئی۔ تبھی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی موجودگی میں فیصل اور فریال سے کہا کہ وہ خود مرا کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جانا چاہتی ہیں۔ تو فیصل نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جس پر مرا کی خالہ کا دل کچھ مطمئن ہوا۔ اور ایک اور بات، میں ابھی کچھ دن ہی آپ کے گھر مرا کے ساتھ رہنا چاہوں گی، اگر آپ کو اور فریال بیٹی کو اعتراض نہ ہو تو۔ اور ان کی اس بات پر فیصل نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر فریال کے چہرے سے صاف نظر ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے مرحا کی خالہ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اور فریال کی ناگواری کے تاثرات ان سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ مگر انہیں اس وقت صرف اور صرف مرحا کی فکر تھی، اس لیے فریال کے اس رویے کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ مرحا بے ہوشی میں بھی سسکنے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی خالہ مزید پریشان ہو گئی، اور جب سب چلے گئے تو وہ دروازہ بند کر کے بہت روئی۔ مرحا کی امی نے مرنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور انہوں نے بھی اپنی بہن کو تسلی دی کہ میں جب تک زندہ ہوں مرحا کا خیال رکھوں گی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مرحا پر اتنی بڑی آزمائش آنے والی تھی۔ اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مرحا کی عدت پوری ہوتے ہی مرحا کی شادی اپنے بیٹے سے کر دے گی، اور یہ سب کچھ سوچ کر وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ حماد رات کو دیر سے گھر آیا تھا تو دیکھا کہ زمل لاؤنج میں حمزہ کے ساتھ نیچے بستر پر بچھائے سو رہی تھی۔ اس نے غصے میں صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب تو جیسے بھوک کے مارے اس کا دم نکلنے والا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی کچن میں جا کر خود پانی بھی نہیں پیا تھا، اور آج زمل کی وجہ سے اسے یہ سب بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کچن میں گیا، کھانا گرم کیا اور پھر تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اتنی ڈھیر ساری روٹیاں، ہاٹ پاٹ میں کوئی 7-8 روٹیاں پڑی تھیں۔ زمل نے کھانا نہیں کھایا تھا شاید، اسے فکر ہوئی، لیکن پھر صبح والی لڑائی یاد آئی تو پھر سے غصہ آنے لگا۔ باہر میں جائے، نہیں کھایا تو نہ ہی صحیح۔ کندھے اچکاتا وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو سر میں درد ہو رہا تھا، چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ تبھی کچن میں جا کر چائے بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ چائے بنانی تو نہیں آتی تھی، مگر پھر اندازے سے پتی چینی ڈالی۔ پتہ نہیں چینی پہلے ڈالتے ہیں یا پتی۔ ویسے حماد جس طرح کی تیری بیوی ہے نا، تو اب کھانا بنا بھی سیکھ لے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ چائے کو ابالا آ گیا۔ چلو جیسی بھی چائے بنی، کسی کی باتیں تو نہیں سننی پڑیں گی نا۔ یہی سوچتا وہ ٹی وی لگا کر چائے کے سپ لینے لگا۔ اف تھوڑی کڑوی ہے، لیکن چلو چائے تو ہے نا۔ چائے پی کر فارغ ہوا تو حمزہ صاحب آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حماد کی آنکھیں حمزہ کو جاگتا دیکھ کر خوشی سے چمکنے لگی۔
میرا گبرو جوان اٹھ گیا۔ یہ کہتے ہی حماد نے احتیاط سے زمل کے پہلو میں لیٹے حمزہ کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ پھر بنا کر پلایا اور پھر اس کے کپڑے وغیرہ بدلے تو وہ اور بھی فریش ہو گیا۔ حماد بھی اس سے باتیں کرنے لگا جس کا جواب وہ گونگا میں دینے لگا۔ حمزہ کو دیکھ کر حماد کی ساری تھکن اتر چکی تھی۔ حمزہ کے ساتھ باتیں کرتے اور اسے سنبھالتے رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ تبھی زمل کی آنکھ کھلتے دیکھا حمزہ اس کے پہلو میں نہیں تھا۔ تبھی پریشان ہو گئی۔ غور کیا تو حماد کی باتوں کی آواز اور حمزہ کی کلکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ حماد بیٹے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ حماد آپ کب آئے؟ زمل نے فکر سے پوچھا تو حماد جیسے تپ گیا۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مگر پھر بھی آ گیا۔ آپ یہاں سے جائیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حماد نے زمل کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اور حمزہ بھی آج اپنے باپ کی کمپنی میں بہت خوش تھا۔ دونوں ہی مطمئن ہو کر سو گئے، جس پر زمل بھی بہت حیران تھی کہ آج باپ کے ساتھ سوتے ہوئے اس نے چوں بھی نہیں کی، ورنہ زمل کو حمزہ کو ستانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، تب جا کر وہ سوتا تھا۔ شاید کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا، اسی لیے جلدی آ گئی۔ زمن یہی سوچتی لاؤنج میں واپس آئی تو دیکھا کہ کچن کی لائٹس آن تھی۔ جب کچن میں جھانکا تو کچن کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، ساری چیزیں پھیلائی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی کچن سمیٹ کر واپس آ کر لیٹ گئی۔ حمزہ کی آواز پر زمل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا اور حماد گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی روئے یا گائے۔ حماد کی نیند اتنی پکی تھی کہ اسے اپنے کان کے پاس روتے ہوئے حمزہ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زمل تقریباً بھاگتی اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا حمزہ رو رو کر ہلکا ہو گیا تھا۔ ہائے میرا بچہ! زمل نے فوراً اسے اٹھایا، دیکھا تو اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، اسی وجہ سے وہ گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ پھر جلدی سے اسے اٹھا کر صاف کیا اور فیڈ کروایا تو وہ پھر سے کھیلنے لگا۔ میرا بچہ، میں سنبھال سکتا ہوں۔ زمل نے منہ ٹیڑھا کر کے حماد کی نقل اتاری تھی۔ زمل کو حماد کی حرکت پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، مگر برداشت کر گئی کہ حماد تو پہلے ہی اس سے خفا تھا۔ اب وہ مزید کچھ کہہ کر اسے دوبارہ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خوش رہی۔ ابھی وہ حمزہ کے ساتھ کھیل ہی رہی تھی کہ حماد تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ حماد آپ رکے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ اس نے حماد کا راستہ روکا تو حماد نے اسے گھورا تھا، ہٹو، میں نے رات دیر سے کھانا کھایا تھا، چائے بھی بنا کر پی لی تھی، اب اس ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے ہٹاتا جانے ہی لگا تھا کہ زمل رونا شروع ہو گئی۔ آپ نے کل کچھ نہیں کھایا تو میں بھی سارے دن بھوکی رہی تھی، وہ اسے روتے ہوئے بتانے لگی۔ تو کھا لیتی، میں نے تو منع نہیں کیا تھا۔ حماد نے لاپرواہی سے کہا تو زمل کو اور بھی زیادہ دکھ ہوا۔ پلیز حماد، سوری۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اب حماد کو بھی اس پر ترس آ گیا، اس کے آنسو صاف کیے تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اوہو، بچے کی ماں بن گئی ہو، مگر اب بھی بچوں کی طرح روتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے حماد نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اچھا بس بھی کرو زمل، جاؤ ناشتہ بناؤ، پھپھو کو بلا کر لاؤ، ہم ساتھ میں ناشتہ کریں گے۔ حماد نے زمل سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، حماد نے آج کا سارا دن گھر میں ہی گزارنا تھا۔ وہ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجا تھا، پتہ نہیں کون ساری تھا دوسری طرف، مگر جو بھی تھا اس سے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ شاید اسی لیے حماد پریشان ہو گیا تھا، فون بند کر کے پھپھو کے پاس آیا تھا۔ پھپھو کو پکارا تو وہ اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا حماد، خیریت؟ وہ سوالیہ نظروں سے حماد کو دیکھنے لگی۔ پھپھو، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے محلے میں احتشام لوگ رہتے تھے، پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا تو وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ احتشام تو میرا دوست بھی تھا، وہ پھپھو کو یاد دلا رہا تھا۔ سیاب بیگم کو اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، وہی جس کے بابا کے انتقال پر آپ بھی گئی تھی۔ حماد انہیں سب تفصیل سے بتانے لگا۔ او اچھا، وہ لوگ سیدھے تھے نا؟ اب یاد آئے کہ وہ حماد سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ محلے میں کہیں آنا جانا تو تھا نہیں، کوئی شادی یا فوتگی ہوتی تو وہاں چلی جاتی، اور اب تو احتشام کے والد کے انتقال کو بھی کافی عرصہ ہو چکا تھا، تو اس لیے یاد نہیں آ رہا۔ جی وہی لوگ کو پتا ہے پھپھو، احتشام آسٹریلیا شفٹ ہو گیا اور وہ اس کا کوئی کلاس فیلو تھا، اس نے اسے پھنسا دیا اور خود بھاگ گیا۔ احتشام میں جیل میں ہے اب، اور مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنی بہن کی شادی کی تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھپھو میں تو جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، آپ نے چلنا ہو تو بتا دیجیے گا، میں آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، مگر اس وقت میرا جانا بہت ضروری ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔
انتقال تو کل ہوا تھا، مگر جس وقت بھی انسان کو پتہ چل جائے اس وقت تعزیت کے لیے چلے جانا چاہیے۔ حماد کی واقعی بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ کسی وقت بھی احتشام اس کا بہت اچھا دوست تھا، مگر جب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے احتشام سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ بیگم کو بھی سن کر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتی تھی، اسے فی الحال نہ جانا ہی مناسب سمجھا کہ ابھی ان لوگوں کے گھر میں رش ہوگا، وہ پھر کسی وقت ان کے گھر جا کر افسوس کر لے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حماد اور اس کے ایک کچھ دوست عاشر کا افسوس کرنے اس کے گھر گئے تو فیصل کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آگے تھے، مگر حماد اب تک بھی اس حادثے کا فراموش نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے آنا فانا ان کا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ اور میں اب ذمہ سے کبھی نہیں لڑوں گا، اتنی سی تو زندگی ہے، وہ بھی بندہ لڑ کر گزار دے تو کیا فائدہ۔ اس نے دل میں خود سے عہد کیا تھا۔ مرا کی خالہ اس کے پاس رہتی تھی، مگر 10 دن گزرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ان 10 دنوں میں انہوں نے مرا اور ابا کا بہت خیال رکھا تھا، مگر اب انہیں اپنے گھر جانا تھا سو وہ چلی گئیں، مگر اب بھی وہ روزانہ مرا کے پاس آتی اور 2-3 گھنٹے گزار کر جاتی۔ ان کے اس طرح روز آنے سے فریال کو بہت آگ لگتی، کیونکہ فریال کو معلوم تھا کہ مرا کی خالہ اتنی معصوم نہیں جتنی معصوم تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مرا کی خالہ کو بھی ان کے گھر کا رستہ دکھائے، مگر وہ مجبور تھی کہ مرا کی ماں تو تھی نہیں، سو وہی اب مرا کو پوچھتی تھی۔ اس لیے فریال کسی صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ ارحم عاشر کو یاد کر کے چپ چپ کر روتا تھا۔ آج بھی اس نے حبا کو گود میں اٹھایا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا میری ڈول؟ آپ کو بابا یاد آ رہے ہیں؟ وہ مجھے بھی یاد آ رہے ہیں۔ مت رو میری ڈول۔ ارحم اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، مگر اپنے آنسو پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ وہ حبا کو چپ کرواتے ہوئے خود بھی زارو کتار رو رہا تھا۔ تبھی مرا کی خالہ کمرے میں آئی تھی۔ دیکھا مرا کسی گہری سوچ میں تھی۔ اب مرا گھنٹوں گھنٹوں بس خاموش رہتی، کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی وہ۔ ارحم کو روتے دیکھا تو اسے پیار کرنے لگی، پھر احتیاط سے حبا کو اس سے واپس لے لیا تھا۔ ارحم آپ اچھی بچی ہو نا؟ مرا کی خالہ نے ارحم کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تو ارحم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھے بچے تو بالکل نہیں روتے، آپ اس طرح رو گے تو حبا بھی روئے گی نا؟ ان کے پوچھنے پر ارحم نے سر جھکا گیا۔ پرومس کرو کہ اب آئندہ نہیں رو گے، مرا کی خالہ نے ارحم سے کہا تو ارحم کی آنکھیں پھر سے بڑھنے لگی۔ روں گا مگر حبا کے سامنے نہیں، یہ کہتے ہوئے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ فیصل نے دیکھا کہ فریال کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی موقع غنیمت جان کر ارحم کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور فائل تھما دی اور کہا کہ یہ مرا چاچی کو دے آؤ۔ ارحم مرا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو فریال نے دیکھ لیا۔ ارحم ادھر آؤ، ماں کی آواز پر وہ فریال کے پاس آ گیا تھا۔ یہ کیا ہے، ادھر دو۔ فریال نے ارحم کے ہاتھ میں کاغذ اور فولڈر دیکھا تو جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ ابھی وہ ارحم کے ہاتھ میں فولڈر لیتی اس سے پہلے ہی فیصل چلائے تھے، فریال ہاتھ مت لگانا اسے، میرے بھائی کی امانت ہے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق خود بھی اسے کھول کر نہیں دیکھا تو میں تمہیں اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں کہ تم اسے کھولو؟ فریال فیصل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فولڈ کاغذ کو کھولنے لگی تو فوراً ہی فیصل نے فریال کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین لیا، ارحم کو دیے دے اور کہا کہ اب جلدی سے دے آؤ۔ ارحم بھی لے کر مرا کے کمرے میں چلا گیا، لیکن فریال کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کیوں اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہیں؟ اب اس بھائی کی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی بری لگنے لگی ہے۔ فریال زبان سے زہر اگلنے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ فریال۔ فیصل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ وہ اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ مجھ سے چھپ چھپ کر اسے لیٹر بھجوا رہے ہیں، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ بھائی کیا مرا اس کی بیوہ پر غلط نظر رکھنی شروع کر دی؟ اس سے پہلے فریال مزید کچھ کہتی، فیصل نے فریال کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بد فطرت عورت، کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے؟ تم جیسی عورت کو بھی جان کبھی اس گھر میں نہ لاتی، مگر میری خواہش پر انہوں نے تمہیں اس گھر کے بہو بنایا۔ کیا تمہیں میری محبت میں کبھی کھوٹ نظر آیا جو تم یہ بکواس کر رہی ہو؟ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا نا تو کان کھول کر سن لو کہ اگر میں یہی کام کرنا ہوتا نا تو میں کسی کوٹھے پر چلا جاتا اور ڈنکے کی چوٹ پر جاتا۔ میں مرد ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میری شرافت راس نہیں آئی۔ فریال آج مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ میں نے تم جیسی عورت سے محبت کی۔ آج مجھے پتا چلا کہ بی جان تمہیں کیوں نہ پسند کرتی تھی، وہ بالکل صحیح کہتی تھی کہ تم ایک بد فطرت عورت ہو، اور آج یہ کیسی
اور کسی نے نہیں، تم نے خود ثابت کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا، لیکن فریال اپنی گال پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے لگی۔ ویسے تم نے مجھے بد فطرت کہا نا، اب میں تمہیں بد فطرت بن کر دکھاؤں گی، اور جس مرحا کی خاطر تم نے مجھے تھپڑ مارا، اس مرحا کو تو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے فیصل۔ اور فریال اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ حباس سے مسکرا دی۔ جاری ہے اگلی کس کے لیے کمنٹ سیکشن میں، نیکسٹ لکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔